رمضان کی یہ خاص ایک برکت ہے، مہینوں کا سردار مہینہ ہے یہ۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلامک اسکالر مولانا ظہیر صالح صاحب۔ صالح صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا بات چل رہی تھی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا صلاح الدین حنیف صاحب، اور وہ گفتگو چل رہی تھی عشرہ مغفرت کے حوالے سے۔ عشرہ مغفرت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس عشرے پہ روشنی ڈالے گا، پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہیں۔ بے شک۔ تو جی الحمدللہ، تو اس عشرے کے اندر خاص طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار ہے، توبہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اور خاص طور پر رات کے آخری ان گھڑیوں کے اندر کہ جس وقت ہم ابھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں کہ جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات پہلے اس آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں۔ اور یہ سارا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان اور پکار اپنے بندوں کے لیے صبح سحری تک چلتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ گھڑیاں بہت قیمتی ہیں جو افطار کے قریب ہیں، کہ جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ دعا رد نہیں فرماتے۔ تو ان گھڑیوں کے اندر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اور خاص طور پر یہ جو آج کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر تو استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب بندے مجھ سے استغفار کرتے ہیں تو میں ان کو نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہوں۔ بے شک۔ اور جو بھی بندہ جب غلطی کرتا ہے اور جب بندہ قصور اور گناہ کرتا ہے، اور خاص طور پر بندہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اب تو پوری دنیا ہی اللہ کی پکڑ میں آئی ہوئی ہے، تو اس سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور یہ عشرہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا، میں پڑھنا چاہوں گا اس وقت صلاح الدین حنیف صاحب کی جانب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ مولانا کیسے دیکھتے ہیں ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انتہائی بدقسمت ہے، ارمان نصیب ہے وہ کہ یہ مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا؟ یہ تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے تو آپ نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام بڑے حیران پریشان کہ پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے لیکن آمین 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 کہتے کبھی نہیں ممبر پہ تشریف لائے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار، نبیوں کے سردار کے پاس آیا، نبیوں کے سردار کے پاس فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعا کی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ آمین کہا تھا۔ تو وہ دعا کیا تھی؟ اس دعا میں ایک یہ بھی تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ اپنی معافی نہ کروا سکے، تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی کہنا کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے اس سے ملیں اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنی جنت نہ بنا سکے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ واقعی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے، رمضان کا مہینہ آئے اور اس نے وہ رحمتیں اور برکتیں نہ سمیٹیں اور اپنے آپ کو اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تباہ و برباد ہو گیا۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر صالح صاحب، ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل۔ بسم اللہ۔ میں مولانا کی ہی بات، مولانا صلاح الدین صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، آپ کی جانب گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، جبرائیل امین آگے ہیں، سرداروں جو ملائکہ کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار کے پاس آ کے کہتے ہیں، وہ پوری یعنی کہ ایک حدیث ہے، ڈیٹیل سے ہے کہ آمین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مہینہ پا لیا،
मगफरत का, बख्शिश का, जहन्नुम की आग से छुटकारे का, जन्नत के दरवाजे खुल गए रोजेदारों के लिए खास। उसके बाद एक खास मुकाम पर अल्लाह पाक भी कहते हैं कि इसका अजर, रोजेदार का अजर मैं दूंगा। और मैशर में जब वो आखिरी समा होगा तो उस वक्त रोजेदार बुलाए जाएंगे बाकायदा तौर पर नाम लेकर के रोजेदार कहाँ है। कितनी एक तो बहुत फजीलत है रोजेदार की। इसमें वाज़े तौर पर मौलाना हमें कहीं रयाकारी नजर नहीं आती, कहीं पर दिखावा नजर नहीं आता। एक तो ये रोजे की बड़ी फजीलत है, इसका अजर अल्लाह पाक खुद दे रहे हैं। बात यह है कि जिसने पा लिया महीना, अगर वो अपनी मगफरत ना कर सका तो कितना वो बदनसीब शख्स ना होगा। जी, यकीनी तौर पर जो इतनी रहमत वाले महीने को पा ले और फिर भी वो अपनी बख्शिश ना करवा सके तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। बल्कि ये जहां तक है कि उस आदमी के लिए तो तबाही है कि जो आदमी इस महीने को पाने के बाद भी अपनी बख्शिश ना करवा सके, कि वो रोजा कि जिसके लिए खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। सुभान अल्लाह। तो इसका एक मतलब तो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे का हिसाब किताब लेगा, कहा जाएगा कि इसकी नमाजों के बदले में इसको इतना अजर दे दिया जाए, इसके हज के बदले में उसको इतना अजर दे दिया जाए, और इसके ज़कात के बदले में इसको इतना अजर दे दिया जाए, और इसके सदकात के बदले में इतना अजर दे दिया जाए। और जब रोज़े की बारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाएंगे कि पीछे हट जाइए, इस बंदे ने खालिस मेरे लिए रोजा रखा था, अब मैं अपनी खुद इसको इसकी जजा दूंगा, बेशक मैं खुद अपने हाथों से इसकी जजा दूंगा। तो जिसकी जजा और बदला खुद रब्बे कायनात अता फरमाएंगे, उसकी क्या ही बात है। और फिर एक इसका एक मतलब ये भी है कि मैं ही उसकी जजा हूँ, कि खुद अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उसकी जजा बन जाएगा। तो उस रोजे को पाने के बाद भी अगर बंदा अपनी मगफिरत ना करवा सके तो फिर इसकी एक मिसाल है कि एक बादशाह था, तो वो किसी खुशी के आलम में था, तो उसने ऐलान किया कि मैं आज मुझसे जो मांगो मैं अता दे दूंगा। तो हर एक ने, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ लिया, किसी ने बाग लिए, किसी ने जागीरें ली, किसी ने कुछ लिया और किसी ने कुछ लिया। और एक जो बादशाह का दरबारी था उसने बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या मामला हुआ कि हर कोई इतना कुछ ले गया और तुमने सिर्फ बादशाह के हाथ पर, सर पर हाथ रख दिया है। तो उसने कहा कि ये सारी जो बादशाही है, ये सारी जो मुमलकत है, जो ये सारा जो निजाम है, ये इस बादशाह का है। अगर बादशाह मेरा हो गया तो सब ही मेरा हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी जजा बन जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसका हो जाएगा, तो फिर उसको किसकी क्या जरूरत होगी। तो यकीनी तौर पर इन घड़ियों से फायदा उठाना चाहिए और अपनी बख्शिश करवानी चाहिए। और ये अनमोल घड़ियां पता नहीं जिंदगी में फिर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मौलाना साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं सलाहुद्दीन साहब की जानिब। सलाहुद्दीन साहब, मगफरत पाने के लिए क्या करना होगा इनफरादी तौर पर, हम क्या अहकामात है? मगफरत के लिए बुनियादी शर्त तौबा है। इसके अंदर ये मफहूम शामिल है कि इंसान नस्यान से है। नस्यान कहते हैं भूल चूक हो जाना। भूल चूक, बिल्कुल। तो इंसान से गलती कुताही हो जाती है, खता का पुतला। और आप देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के जद्द अमजद हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा। वो कहा कि ला तक़रबू हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद शैतान ने उनको वर्गलाया और वो चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, हमारे सामने दो किरदार आते हैं। एक किरदार खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है और एक किरदार इब्लीस का है। इब्लीस से जब कहा गया कि तुम सजदा करो, तो उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा, इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो इनसे अफजल हूँ। लेकिन उसने जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म को उसकी अदुली की, तो वो उस पर डट गया। लेकिन इनके मुकाबले में आदम अलैहिस्सलाम का ये आता है कि जब उनको एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने तो मुझे रोका था और मैंने फिर भी अल्लाह की नाफरमानी कर दी है, तो फौरन फिर वो नदामत, शर्मिंदगी और फिर अल्लाह ताला के सामने आहोजारी शुरू होगी। खुद अल्लाह ताला ने उनको अल्फाज सुना दिए और कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना
لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے یہ ندامت، شرمندگی، یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ مغفرت تب ہوگی جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور احساس ہوتے ہی وہ اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے کوتاہی ہوگی، میں بہت خطا کار ہوں، بہت خطا کار ہوں، تیرے علاوہ کوئی لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو احساس شرمندگی ہے یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ انفرادی طور پہ کیا کیا جانے، تو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ اگر پوری قوم ایک غلطی پہ اڑ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں مسلسل کی جا رہی ہے، تو اس کو اس وقت بھی اجتماعی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ شرمندہ ہو کے رب کے حضور آ جائیں۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ سارے لوگ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہاں پر اللہ کے حضور پھر صلاۃ الاستسقاء سے کہا جاتا ہے کہ وہ بارش کے لیے نماز پڑھی جائے، وہ اجتماعی توبہ ہوتی ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے حضور جھک دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے وہ جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتے ہیں۔ تو اس کی یہ جو پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، یہ سب سے پہلا ہے۔ اور علماء کرام نے اس کی مزید وضاحت بھی کی ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب جو شرمندگی ندامت ہو گئی ہے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے اب دوبارہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ سب سے بیسک چیز ہے، دوبارہ نہیں کرنی، دوبارہ نہیں کرنی، نہ کرنے کا عزم، پختہ ارادہ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلے غلطی کر لی بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی غلطی کر لی بعد میں پھر رب سے معافی مانگ لیں گے، تو یہ نہ کرنے کا عزم اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اس کو توبہ نہیں کہیں گے، اس سے مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ پختہ ارادہ ہو کہ اب میں اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی دوسری بنیاد ہے، پختگی لازمی ہے، اس پر قائم رہنا، اسٹیبل رہنا۔ اس کے حوالے سے علماء نے ایک اور بھی وضاحت کی، کہا کہ اگر جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اس کے مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی عدولی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ بے شک حقوق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کے لیے ندامت، شرمندگی اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، حقوق العباد کی طرف، حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت پھر کہا کہ اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ بندے کا حق ادا کرے، اور اس کے بعد پھر رب کے سامنے یہ جا کے التجا کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس بندے کا بھی حق ادا کرنے کو تیار ہوں، میں جا کے اس کو ادا کرتا ہوں۔ تو اگر وہ بندہ اسے معاف کر دے یا وہ اپنا حق وصول کر لے، اس کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو اللہ اس کی رحمت اور بخشش سے وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ظہیر صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہے ہیں، ہم بالکل مختصر سا بیان کیجئے گا کیونکہ وقت بڑا شارٹ سا ہے۔ سورہ یونس کی آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے، بلکہ مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت یونس کا ذکر فرمایا گیا تو عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، اور انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ کے حضور گر گڑا کر وہ معافی طلب کرنے لگے، توبہ مانگنے لگے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اسی حوالے سے فرمائیے گا کہ توبہ، استغفار کرنا رب کے حضور، جیسا کہ ہمارے ساتھ صلاح الدین صاحب فرما رہے تھے، شرمندگی، ندامت، جھک جانا، گڑ گڑانا، وہ اس غفور الرحیم کے آگے جو بخشنے والا ہے، وہی پاک ذات ہے، کتنا ضروری ہے؟ جی یقینی طور پر حالات سے نکلنے کے لیے جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی ملتی ہے وہ استغفار ہی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات دے گا، بے شک، ہر پریشانی کو دور کرے گا، کشادگی عطا فرمائے گا، اور رزق کا انتظام وہاں سے ہوگا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آج کے حالات کے اندر ہمیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا
सबक भी हमारे सामने है। बेशक। और उन्होंने जब दुआ मांगी, वो दुआ हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि वो भी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक तरह के लॉकडाउन में चले गए थे, और वो लॉकडाउन तो इससे भी ज्यादा शदीद था कि मछली के पेट का अंधेरा और फिर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, और इस अंधेरे के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू माबूद है और मैं अपने ऊपर जुल्म करने वाला हूँ, तेरी जात पाक है। तो इस तरह के लॉकडाउन के अंदर हमारे लिए जो रहनुमाई है वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की शक्ल में है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, कि हमने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को सुन लिया और उन्हें उस लॉकडाउन से, उस गम से निजात अता फरमाई। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, इसी तरह हम मोमिनीन को भी निजात अता फरमाते हैं। आमीन। मौलाना साहब बिल्कुल वक्त मुख्तसर, बिल्कुल मैं आखिरी कंक्लूड आपसे लेना चाहूंगा।